میرے پاس ایک کہانی ہے ڈر کے بارے میں۔ کیوں ڈر ہمارے لیے ضروری ہے؟ ڈر ہم کو بچاتا کیسے، زندہ کیسے رکھتا ہے، جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ کے آخر میں۔ دا پاور فیئر آف اللہ، واٹ از دا ریئل میننگ آف فیئر، واٹ از یور بگیسٹ فیئر، ہاؤ ٹو ریموو فیئر فرام باڈی، فیئر کین بیکم پلیجر۔ اللہ سے ویسے ڈرو جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ان تمام کاموں سے بچو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ڈر ہم کو کیسے بچاتا؟ اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی برا یا غلط کام کرتے ہیں، جیسے کوئی نشہ، شراب پینا، سیکس کرنا، اصل میں ڈر کو آپ اس دوران محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کی حفاظت کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس سمے وہ ڈر آپ کے لیے خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے۔ اس سمے وہ اس بات کا طرح سے سگنل دے رہا کہ یہ کام مت کرو، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر مرو تو اسلام کی حالت میں رہ کر مرو، یعنی مکمل طور پر اللہ کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ ہمارے اعمال سے باخبر نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف اس کی سزاؤں سے ڈرے، بلکہ یہ کہ ہم اس کی رحمت اور عظمت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے حکم کی پیروی کریں۔ اللہ کا خوف اصل میں ہمیں اس کے قریب کر دیتا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ساری طاقت اور زندگی کا اصل ذریعہ صرف اللہ ہے۔ خوف میں محبت، احترام اور اپنے برے اعمال سے بچنے کا جذبہ چھپا ہوتا ہے۔ ڈر ایک بہت پاورفل جذبات ہے۔ ڈر سب کے لیے الگ طرح سے کام کرتا ہے۔ ڈر انسان کو بہتر بنانے کے طور طریقوں پر بھی کام کرتا ہے۔ ڈر کسی انسان کے لیے زنجیروں کا کام کرتا ہے اور کسی دوسرے انسان کے لیے اس کو محفوظ رکھتا۔ ڈر کو قابو کرنے کا ایک طریقہ صرف خود پر بھروسہ رکھنا۔ ڈر اپنے آپ میں ایک زبردست طاقت کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ آپ مان لیجئے کہ آپ ایک کار ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ ایک نیو ڈرائیور ہیں۔ آپ کے دل میں یہ ڈر جنم لیتا کہ کار کو میں روڈ کے اوپر لے کے جاؤں، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اس وقت آپ کے دل میں یہ ڈر جنم لیتا ہے۔ اس ڈر کا مقصد وہ آپ کو اس بات کی طاقت دینا چاہتا کہ آپ خود کو کسی طرح سے اس ایکسیڈنٹ سے بچا سکو۔ آپ نے اس فیلنگز کو محسوس کیا ہوگا اگر آپ نیو کار ڈرائیور ہیں یا آپ نے کبھی کار ڈرائیو کی ہو۔ ڈر کا کام آپ کو پاور لیس فیل کروانا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کے ہارمون بڑھتے ہیں تاکہ آپ وہ کر سکو جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے کرنا چاہیے۔ خوف کو سمجھے اور اس سے سیکھے، یہی اس کا اصلی مطلب ہے۔ ایک ایسا ڈر جو اپنی جگہ بنانا اچھے سے جانتا ہے۔ یہ ڈر تب کام کرتا ہے جب آپ کسی مقصد یا پھر کام کو مکمل نہیں کر پاتے، جب آپ اس میں پوری طرح سے ہار جاتے ہو۔ فیلئر یہ وہ ڈر ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ آج آپ اپنے سب سے بڑے ڈر کا سامنا کریں گے۔ یہ ڈر ہم کو
اس بات کا ہمیشہ یقین دلاتا ہے کہ ہر لمحہ ضروری ہے، اپنے قریبیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ فیلئر شاید سب سے بڑا خوف ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ناکامی ضروری ہے کیونکہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے انسان کتنا لاچار، بے بس ہے، کتنا کمزور ہے۔ جب ہم اپنی ساری محنت کر کے ہار جاتے ہیں تو یہ ڈر ناکامی کا ایک روپ لیتا۔ کسی کے لیے یہ ڈر ہو سکتا ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے یہ ناکامی ایک نئی سرے سے زندگی کو شروع کرنے کا موقع ہو سکتی ہے، یا پھر جو غلطیاں پہلے ہوئی اس کو نہ کرنا نئے طرح سے کام کا موقع دیتی۔ ہر انسان کا خواب ہوتا کامیابی کی طرف جانے کا۔ اس ناکامی کا یہ ڈر بھی ہے کہ شاید ہم کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، ہم سے کوئی محبت نہیں کرے گا، ہماری کوئی محنت کی قدر نہیں کرے گا۔ کیا آپ یا میں یا دنیا کا پھر کوئی دوسرا انسان اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ اپنی ہار کو قبول کر سکے؟ شاید ہم کسی کچرے میں پڑھی ہوئی نامکمل کتاب کا ایک معمولی سا صفحہ بن جائے۔ بس آپ کو ناکامی کے خوف کو قبول کرنا ہوگا، یا پھر اس کی پاور کو استعمال کرنے کا ایک صحیح راستہ کھوجنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دماغ میں جب خوف پیدا ہوتا ہے لیکن آپ کی باڈی میں بہت مضبوط طرح سے ری ایکشنز حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے خوف کے ساتھ آپ کی پہچان ہوتی ہے، گے ڈالا آپ کے دماغ کے بھیتر بالکل چھوٹا سا، جس کو آپ نروس سسٹم بھی کہہ سکتے ہو۔ جب بھی آپ کے اندر کے گے ڈالا ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ آپ کی انرجی کو ویسٹ کرنے کا کام کرتا ہے، جس سے آپ کے بلڈ پریشر، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ تیزی سے سانس لیتے ہیں، جس سے آپ کا بلڈ کا تبدیل ہونا آپ کے لیے اچھا ہوتا، کیونکہ یہ آپ کی جان بچانے کے لیے ایک آسانی پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ رولر کوسٹر یا پھر ہارر مووی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ان خوف والے لمحوں کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ فلم ختم ہونے پر ایکسائٹمنٹ اور خوف کا یہ کمبینیشن جو ہے، کیونکہ بعد میں ان کے باڈی اور خوف جو مکمل طرح سے اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان ہو، کیونکہ یہ خوف آپ کے لیے خوشی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں جو اپنی زندگی میں پرابلم چاہتا ہے۔ سب کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی پرابلم یا پھر ذمہ داریوں سے بھاگ جائے، خاص طور پر وہ پرابلم جو بار بار آپ کے سامنے ایک جیسی پرابلم آ رہی ہو۔ تب آپ کے لیے بھاگنا خوبصورت ہو جاتا اپنی پرابلم سے۔